بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی چیز کا منحوس ہونا۔ اس مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز بذات خود منحوس ہوتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگ گھر، بیوی اور سواری کے منحوس ہونے کے قائل ہیں، جبکہ بعض اس کے قائل نہیں۔ اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ چیزوں کے منحوس ہونے یا نہ ہونے کے حوالہ سے دونوں طرف کی روایتیں مذکور ہیں۔ مثلا بعض روایات میں اور صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے: گھوڑے، عورت اور گھر میں، جبکہ بعض روایات میں اس کے برعکس صحیح بخاری میں ہی اس طرح ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ گھر یا عورت یا گھوڑا ہوتا۔ ناظرین اکرام، مؤخر الذکر دوسری قسم کی روایات میں ہر طرح کی نحوست کی نفی مذکور ہے، جبکہ مقدم الذکر پہلی قسم کی روایات میں ان تینوں چیزوں میں نحوست کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل علم میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ان میں نحوست ہے یا نہیں۔ اگر تمام روایات ایک ہی قسم کی ہوتی تو پھر اس قسم کا اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ بہرحال اس اختلاف کے حل کی ایک بہترین اور عمدہ صورت کیا ہو سکتی ہے اور اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اس ویڈیو میں ہم اسے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تحقیق کے مطابق جن روایات میں مذکورہ 3 چیزوں کے نحوست کے وجود کا ثبوت ملتا ہے وہ روایات شاذ اور مرجوح ہیں، یعنی ان میں بے ضابطگی اور جھول پن ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی نے ابن عمر کی مذکورہ روایت کے 3 چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے: گھوڑے، عورت اور گھر میں، اس روایت کو مرجوح یعنی جھول پن والی روایت قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اسی روایت کے متعلق لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راویوں نے اس روایت کے الفاظ میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے تو اس طرح روایت کیا جیسے مذکور ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے: گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں، جبکہ بعض نے اس روایت کے شروع میں یہ لفظ بھی روایت کیے ہیں کہ لا طیارۃ او الشوم، یعنی کوئی چیز منحوس نہیں۔ اور اکثر اہل علم اسی موقف پر ہیں کہ کوئی چیز منحوس نہیں، لہٰذا انہی راویوں کی روایت راجح، عمدہ اور بہترین ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ چیز اور مکمل روایت بیان کی ہے جس کو قبول کرنا واجب ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ ان چیزوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے باطل نظریات کو رد کرتے ہوئے فرمایا: کوئی چیز منحوس نہیں، اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو وہ یہ 3 چیزیں ہوتی۔ اور حضرت عائشہ کی اسی روایت کے متعلق امام زرکشی اپنی کتاب العجابہ میں رقم طراز ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت زیادہ صحیح ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے جس روایت میں انہوں نے ان 3 چیزوں میں نحوست کے بارے میں بتایا ہے، ان کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اصح، بہت ہی صحیح ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی موافقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کی مطلق مکمل طور پر نفی فرمائی ہے، اور بدشگونی سے اجتناب کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے جس میں انہوں نے 3 چیزوں میں نحوست کی موجودگی کے متعلق بتایا ہے اسے شاذ قرار دیا ہے، مطلب کہ اس روایت میں بے ضابطگی ہے۔
شیخ البانی نے اپنے اس موقف کی تائید میں مزید ایک اور حدیث لکھی ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں اور 3 چیزوں میں برکت ہے، یعنی گھر، عورت اور گھوڑے میں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد شیخ البانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث واضح طور پر نحوست کی نفی کر دیتی ہے، اور یہ ان احادیث کے لیے قوی ثبوت ہے کہ جن روایات میں آتا ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو سکتی تو وہ عورت، گھر اور گھوڑا ہوتے۔ ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ اصول حدیث کی روح سے نحوست کے اثبات والی روایات میں مرجوع اور شاذ ہیں، مطلب ان میں بے ضابطگی اور جھول پن ہے، جبکہ نحوست کی نفی والی روایات راجح، عمدہ، بہترین اور محفوظ ہیں۔ لہذا اس صورت میں یہ ثابت ہوا کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی متضاد بیان کی گئی احادیث پر تحقیق۔ ناظرین اکرام، مسند احمد میں ابو حسان سے مروی ہے کہ 2 آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات سنی تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے ابو القاسم پر قرآن نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کہا کرتے تھے، البتہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دور جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یا زمین پر جو آفت آتی ہے، ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ چکے ہیں، اور یہ کام اللہ تعالی پر آسان ہے۔ ناظرین اکرام، بعض لوگ اس روایت سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی آیت سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو رد کر دیا کہ ان کی روایت قرآن کے خلاف تھی۔ حالانکہ اصل مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ یا تو حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح طرح سن یا سمجھ نہ سکے تھے، یا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے والوں نے صحیح طرح سنا اور سمجھا نہیں، اور یہ دونوں احتمال قوی ہیں۔ پہلے احتمال کی تائید مسند طیالسی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے حوالہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو صحیح طرح محفوظ نہیں کر پائے، اس لیے کہ جب وہ داخل ہوئے تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی یہود کو تباہ و برباد کرے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کا آخری حصہ کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے سن لیا، جبکہ وہ پہلا حصہ کہ اللہ تعالی یہود کو تباہ و برباد کرے جو یہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یہ نہ سن سکے۔ دوسرے احتمال کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بذات خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ گھر، گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہوں تو میں اللہ کے رسول کے ذمہ وہ چیز لگا بیٹھوں جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی۔ البتہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ نیک سوچنا، اچھا کلمہ ہے اور نظر بد حق ہے۔
नाज़रीन इकराम, इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को खिलाफ कुरान कहकर रद्द नहीं किया गया, बल्कि हज़रत आयशा ने अपने एतराज़ की खुद ये वजाहत फरमा दी कि हज़रत अबू हुरैरा सही तरह मुकम्मल हदीस सुन नहीं सके, वगरना मुकम्मल हदीस कुरान के खिलाफ हरगिज नहीं। और ये बात ही मुहाल है कि कोई हदीस जो वाकई अल्लाह के रसूल से साबित हो वो कुरान के मुखालिफ साबित हो जाए, क्योंकि कुरान की तरह हदीस भी वही है और वही का वही से तजाद और टकराव नहीं हो सकता। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप जिन्नात की क़याम गाहें और वो किस वक्त और किस शक्ल में सामने आते हैं के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर क्रॉस के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।